السلام علیکم ناظرین، آج میں نماز کو وقت پر پڑھنے کی فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے ابو والولید حشام بن عبداللہ ملک نے بیان کیا، کہا ہم سے شعیب نے، کہا ہم سے ولید بن عزیزہ رقمی نے، انہوں نے کہا میں نے ابو عمر بن ایاس شیبانی سے سنا، وہ کہتے تھے ہم سے اس گھر والے نے بیان کیا اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا گھر بتلایا۔ انہوں نے کہا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا کام اللہ کو بہت پسند ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا کام؟ فرمایا پھر ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا کام؟ فرمایا پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ابن مسعود نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 باتیں بیان کی، اگر میں اور پوچھتا تو اور زیادہ بیان فرماتے۔ 5 نمازیں جب کوئی ان کی جماعت سے یا اکیلے اپنے وقت پر پڑھے تو وہ گناہوں کا اتار ہو جائے گی۔ ہم سے ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی حازم اور عبدالعزیز بن محمد دراوردی نے، ان دونوں نے یزید بن عبداللہ بن بعد سے انہوں نے محمد بن ابراہیم یتیم سے انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے بھلا بتاؤ تو اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر پانی کی نہر بہتی ہو، وہ ہر روز 5 بار اس میں نہایا کرے تو تم کیا سمجھتے ہو یہ 5 بار ہر روز نہانا اس کے بدن پر کچھ میل کچول باقی رکھے گا؟ لوگوں نے کہا نہیں، ذرا بھی میل نہیں رکھے گا۔ آپ نے فرمایا بس یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے گناہ سمیٹ دے گا۔ نماز کو برباد کرنا یعنی بے وقت پڑھنا بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل تبوذکی نے بیان کیا، کہا ہم سے مہدی بن میمون نے، انہوں نے اعلان بن جریر سے انہوں نے انیس رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی اب کوئی بات نہیں دیکھتا۔ لوگوں نے کہا نماز تو ہے؟ انہوں نے کہا نماز میں بھی جو تم نے کر رکھا ہے وہ کر رکھا ہے۔ ہم سے عمر بن زرارہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ احد بن وصال ابو عبیدہ حداد ابو حار نے، انہوں نے عثمان بن ابی رواد سے عبدالعزیز بن ابی زواد سے بھائی میں، انہوں نے کہا میں نے زہری سے سنا، وہ کہتے تھے میں مشق میں جو ایک شہر سے
شہر ہے شام میں، جو ایک شہر ہے شام میں، انیس بن ملک پاس گیا، وہ رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیوں، خیر تو ہے، کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے جو چیزیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دیکھیں ان میں سے اب کوئی چیز نہیں پاتا مگر نماز، وہ نماز بھی برباد ہو گئی۔ اس حدیث کو بکر بن خلف نے بھی روایت کیا۔ کہا ہم سے محمد بن بکر برشانی نے بیان کیا، کہا ہم سے عثمان بن ابی رواد نے بیان کیا، یہی حدیث نقل کی۔ نمازی گویا اپنے مالک سے سرگوشی کرتا ہے۔ بیان کر رہا ہوں، ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن عبداللہ دستوائی نے، انہوں نے قتادہ بن دعامہ سے، انہوں نے انیس رضی اللہ تعالیٰ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے مالک سے سرگوشی کرتا ہے، اس کو چاہیے داہنی طرف نہ تھوکے بلکہ اپنے بائیں پاؤں کے تلے تھوک لے۔ ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن ابراہیم نے، کہا ہم سے قتادہ نے، انہوں نے انیس رضی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا سجدہ سیدھی طرح پر کرو اور کوئی تم میں سے کتے کی طرح اپنی دونوں باہیں زمین پر نہ بچھائے، اور جب تھوکنا چاہے تو اپنے سامنے اور دائیں طرف نہ تھوکے، کیونکہ وہ نماز میں آپ اپنے مالک سے سرگوشی کر رہا ہے۔ سعید نے جو قتادہ سے روایت کی اس میں یوں ہے کہ اپنے آگے یا اپنے سامنے نہ تھوکے، البتہ بائیں طرف یا پاؤں کے تلے تھوک سکتا ہے۔ اور شعبہ نے اپنی روایت میں یوں کہا سامنے نہ تھوک کے نہ داہنی طرف، البتہ بائیں طرف یا پاؤں کے تلے تھوکے سکتا ہے۔ اور حمید نے اس حدیث کو انیس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں یوں ہے کہ قبلے کی طرف نہ تھوکے اور نہ اپنی داہنی طرف، البتہ بائیں طرف پاؤں کے تلے تھوک سکتا ہے۔ سخت گرمی میں ظہر کی نماز ذرا ٹھنڈے وقت میں پڑھنا بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے ایوب بن سلیمان مدنی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو بکر عبدالحمید بن ابی اویس نے، انہوں نے سلیمان بن بلال سے کہ صالح بن قیسان نے کہا ہم سے عبد الرحمن بن حرمزہ ارج وغیرہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی، اور نافع نے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے غلام تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ دونوں صالح بن قیسان کے شیخ سے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سخت گرمی ہو تو نماز کو ٹھنڈا کرو، اس لیے کہ گرمی کی سختی دوزخ کی بھاپ سے ہوتی ہے۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے گندر محمد بن جعفر نے کہا ہم سے شعیب بن حجاج نے، انہوں نے
نسابور حسن المباحر سے انہوں نے یزید بن دہب ہمدانی سے سنا، انہوں نے ابو ذر غفاری صحابی سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع یعنی بلال حضرت رضی اللہ تعالیٰ اذان دینے لگے، آپ نے فرمایا ذرا ٹھنڈا ہونے دے، یا یوں فرمایا ٹھہر جا، اور فرمایا کہ گرمی کی سختی دوزخ کی بھاپ سے ہوتی ہے، جب گرمی کی سختی ہو تو نماز کو ٹھنڈے وقت پڑھو، یہاں تک کہ ٹیلوں کا سایہ ہم نے دیکھا۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدنی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے، انہوں نے کہا ہم کو زہری کی یہ حدیث یاد ہے، انہوں نے سعید بن سیب سے روایت کی، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا جب سخت گرمی ہو تو نماز ٹھنڈے وقت پڑھو، کیونکہ گرمی کی سختی دوزخ کی بھاپ سے ہوتی ہے، اور ہوا یہ کہ دوزخ اور ہوا یہ کہ دوزخ نے اپنے پروردگار سے شکوہ کیا، کہنے لگی مالک میرے ایسی سخت گرمی ہے کہ میں اپنے آپ کو کھا رہی ہوں، اس وقت اس کو سال میں 2 سانسیں لینے کی پروردگار نے اجازت دی، ایک جاڑے میں اور ایک گرمی میں، یہی سبب ہے کہ گرمی کے موسم میں سخت گرمی تو لگتی ہے اور جاڑے میں سخت سردی۔ ہم سے عمر بن غیاث نے بیان کیا، کہا ہم سے میرے باپ نے کہا، ہم سے امش نے کہا، ہم سے ابو صالح ذکوان نے، انہوں نے ابو سعید زرقی سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کرو، اس لیے کہ گرمی کی سختی دوزخ کی بھاپ سے ہوتی ہے۔ جفاس نے ساتھ اس حدیث کو سفیان ثوری اور یمینی قطان اور ابو حوانہ سے بھی امش سے روایت کیا۔ اللہ اکبر۔